اللهم صل على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ رکوع نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی آیات ہے نمبر 87 سے لے کر 96 تک۔ پہلی دو آیات بنی اسرائیل میں انبیاء کا آنا۔ انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ وہ اس میسج کو کنوے کریں اس نیشن کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہی ایک مالک ہے، معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا ایکشن کیا تھا، کیا ریاکشن تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو شہید کیا۔ یہ سوچنا ہی بہت مشکل لگتا ہے پر انہوں نے اس عمل کو کیا۔ پھر آیت نمبر 89 جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کا حال بتایا گیا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارا بول بالا ہوگا، ہم جو ہے اقتدار میں آئیں گے اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے، ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ تعصب تھا کہ ہم نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیوں نہیں کیے گئے۔ پھر آیت نمبر 90 ہے یہودیوں کا حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرنا۔ ان کا یہ سمپلی یہ ایکٹ تھا ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، حالانکہ ان کی یہ کتابیں جو پریویس ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں، جو یہ بتاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے اور ان کا پیغام بھی سچ ہوگا۔ اب وہ آ گئے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، اب اس کو ماننا ہے، پچھلیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے جو اس سے سابقہ ہیں، لیکن جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر بھی کھلے دل سے ایمان رکھنا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور ذہن میں ان کے یہ بات تھی کہ جی ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں، حالانکہ ان کا حلیہ، ان کے بارے میں جو بھی ڈسکرپشن تھی وہ واضح بیان کی گئی تھی ان کی کتب میں۔ پھر آیت نمبر 91 ہے یہودیوں کا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے جھوٹا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جو ہے بتا دیا گیا ہے، پھر وہ کیوں چھپاتے ہیں یا پھر کیوں نہیں مانتے اس کو دل سے۔ پھر آگے جو ہے 92 اور 93 میں ہمارا یہ شروع ہو جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے بچڑا پرستی جو ہے کی ہے، تو پھر یہودیوں کے خلاف جو حجت قائم کرنے کا کیا مقصد ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان آیات کو ٹچ کریں، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ 87 سے لے کر 91 تک ہماری کافی ڈیٹیل ہے، شاید اسی کو کور اپ جو ہے وہ کرنا پڑے۔ آیت نمبر ہے جی ہمارے سامنے 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے، افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے، کیا کیا پھر تم نے استکبرتم تکبر کیا تم نے، فَفَرِيقًا تو ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے، وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، مطلب جن میں کوئی گیپ نہ ہو، ون آفٹر دا ادر. اور ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے دیے، اور پاک روح جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، روح القدس بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے ہم نے ان کو قوت دی. پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لائے جس کو تمہارا دل نہ چاہے تو تم تکبر کرنا شروع کر دو. پھر ایک گروہ کو تم جھٹلانے لگے اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. یہ کفینہ جو ہے ہم نے پے در پے بھیجا، قاف فا اور واو. قاف فا اور واو جو ہے اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. پے در پے مطلب مسلسل بھیجنا، یکے بعد دیگرے بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. وہ ایدناہو، حمزہ یا دال سے، ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کی تائید کی. تائید مطلب ہم نے اس کو پاور اپ کیا، ہم نے اس کو کیا قوت دی، تقویت دی. جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو تقویت عطا فرمائے، تو قوت دی گئی ان کو. قدس جی، قاف دال اور سین سے ہے. اور قدس آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جیسے مقدس بھی ہم بولتے ہیں تو ہولی ہونا، پاک ہونا. اور یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو بے روح القدس کے نام سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، یہاں پہ اس طرح سے ان کا نام لیا گیا. پھر کلما ہے آپ کے سامنے، کیا پھر آفا کلما، یہاں تو پھر وہ سوالیہ انداز میں آ گیا. تو اگر آپ کلما اکیلا دیکھیں گے تو اس میں جب کبھی، جس وقت، اکثر کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. پھر آپ کے سامنے ہے تہوا، تہوا، اور یہ ہا واو اور یا سے ہے. اور یہ مطلب کہ اس میں آپ آسان لفظوں میں لے کے آئیں کہ خواہش کرنا اور کسی چیز کو چاہنا، تو اس کے لیے جو ہے وہ تہوا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب جو بنی اسرائیل کے اس جو سلوک کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مطلب تورات دی تھی، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا دین تورات کے ذریعے قائم رہا، ٹھیک ہے. اب اس کی تعلیم و ترویج ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ون آفٹر دا ادر رسول آتے رہے. اور ان سب کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کے اکثر خطاب کیا جاتا ہے قرآن میں یا ذکر آتا ہے ان کا، نبوت کی انہیں کھلی دلیلیں دے کر جو ہے وہ بھیجا گیا اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی گئی. دیکھیں جب بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر مبنی میسج لے کے آتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کو جو ہے تائید کی گئی، ان کو قوت دی گئی. جو بھی ان کے معجزات تھے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کی مدد فرمائی تھی. یہ پوائنٹ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی جو کھلی دلیلیں دی گئیں وہ مطلب اس کی کافی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں کہ مردوں کو بحکم خدا زندہ کر دینا، بیماروں کو تندرست کر دینا. ایک بندہ بیمار ہے، لٹرلی وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ان کو مطلب ان کی تائید کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ وہ بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے. یہ ہوتا بِإِذْنِ اللہ ہی تھا، اللہ کے کرم، اللہ کی اذن کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور پھر جو برس زدہ جن کو باقاعدہ مارکس ہوتے ہیں ایسے جن کے چہروں پہ یا باڈی پہ جو برس کے نشان ہوتے ہیں ان کو شفا یاب کر دیتے تھے. اور اندھے جو کہ بلائنڈ ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تو وہ دیکھنے لگ جاتے تھے، ان کو بینائی مل جایا کرتی تھی. اس طرح سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ اڑنے لگتا تھا. اس سے تمام بنی اسرائیل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور بنی اسرائیل نے اپنی جو ازل سے ان کی جو ایک نیچر تھی بدبختی والی، انہوں نے کیا کیا کہ کوئی رسول ایسا
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کہ ان کی بالکل ان کی خواہشات کے خلاف ہو، ان کی امیجنیشن، ان کے ایکسپیکٹیشن سے بھی آگے کی بات ہو؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر منہ پھیر لیا۔ مطلب جٹلانا کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک چیز کو اٹینشن ہی نہیں دے رہے ہیں، مطلب آپ سے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے جٹلایا، اور پھر جو ہے انبیاء کرام کی کیا ہے ناقدری کی۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، یہ ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا تھا، ہم اسے چنکس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اب اپنی آیا نمبر 87 کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اگر یہ اتنا والا پورشن آپ دیکھیں وَلَقَدْ سے لے کے الکتابہ کا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا ذکر فرمایا؟ اپنے انعامات کا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس کیا؟ تورات عطا فرمائی۔ اور اس میں اگر آپ جو ہے آیا نمبر 44 کا ریفرنس آپ کو ملے گا، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور روشنی تھی، ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو بھی فرما بردار انبیاء ہیں، اللہ والے ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 44 ہے۔ اب جو ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول بھیجے مسلسل، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں آیا نمبر 44 میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے کیا کیا؟ اسے جٹلایا، اور ہم نے ان کے بعد کو بعد کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کون کون سے پیغمبر بھیجے تھے، تو ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جن پیغمبروں کے نام قرآن حکیم میں آئے ہیں ان میں سیدنا ہارون علیہ السلام ہیں جو کہ ان کے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور سیدنا ذوالکفل کا ریفرنس ملتا ہے، سیدنا الیاس رضی اللہ عنہ کا، سیدنا الیسع علیہ السلام کا، سیدنا داود علیہ السلام کا، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا، سیدنا یونس اور سیدنا عزیر، سیدنا عیسیٰ، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ انبیاء کرام آئے تھے۔ پھر اگلے پورشن کی طرف جائیے، وہ آتینا، اور دی ہم نے عیسی ابن مریم البینات، کیا دی ہیں؟ البینات، واضح نشانیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مسلسل ایک قوم کی ہدایت ریکوائرڈ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض دیکھے کیسے ادا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے کہ مسلسل پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں بھی عطا فرمائیں، اور وہ نشانیاں کیا تھیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا جو پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ تک بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، مطلب کہ آپ نے کیا کھایا ہے اور کیا سٹور کیا ہے اپنے گھر میں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیسے ہوتا تھا، ہمیں سورہ آل عمران کی آیا نمبر 49 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا ہے جی کہ وہ بنی اسرائیل کی جانب سے رسول ہوگا، ان کی طرف رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اور میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو جو بورن بلائنڈ ہوتا ہے
اور جو کوڑی ہوتا ہے جس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ چیزوں کو طریقے سے کر سکے، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جس میں کیپیسٹی نہیں ہے، انیبل ہے، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم کیا کھاتے ہو، اور تم پھر اپنے گھروں میں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے کیا چیز سٹور کرتے ہو، اور بلا شبہ اس میں یقین تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، اس میں سب کچھ جو ہے ریکوائرڈ کیا ہے؟ ریکوائرڈ ہدایت ہے۔ یہ سارے کے سارے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی گواہی ہوتے ہیں کہ رب ایک ہی معبود ہے جو اس کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، اور یہ معجزات بھی اس لیے پرووائڈ کیے جاتی ہیں کہ دنیا جو ہے ان کے اوپر ان کو مانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے ساتھ روح القدس کے۔ تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، القدس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر آپ کمپلیٹ میننگ دیکھیں تو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور روح القدس سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو قوت اور استقامت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہاں قوت کی بات ہمارے سامنے آئی، مطلب کس طرح سے انہیں قوت دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد وہ نام ہے جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو سیدنا مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے ان کے حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں جو ڈیٹیلز ملتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انہیں کتاب عطا فرمائی گئی وہ انجیل تھی، انہیں انجیل عطا کی گئی تھی، اور ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ، تو پھر کیا کیا تم لوگوں نے؟ استکبرتم، تکبر کیا تم نے۔ کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ تم تکبر کرتے تھے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ انکار تمہاری طبیعتوں میں ہے، مطلب ان کی طبیعتوں میں یہ انکار تھا کہ وہ بائی ڈیفالٹ ہی صرف انکار، نافرمانی، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اگینسٹ کچھ اور کر لینا۔ یہ ہم سارا بہت ڈیپلی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کی طبیعت کیا تھی، ان کے نیچر کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، کیسے کیسے انہوں نے ناشکری کی ہے، کیسے کیسے انہوں نے نافرمانی کی ہے، کیسے کیسے انہوں نے گائے پہ سوال اٹھائے ہیں ون آفٹر دا ادر کہ کرنی نہ پڑے ذبح۔ تو من و سلوہ کو چھوڑ کے دنیاوی چیزیں ہونے چاہیے تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پانی کے لیے تو 12 چشمے پھوٹے، لائک ان کے جو بیسک نیڈز ہیں، ان کے شیلٹر، ان کی فوڈ، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پرووائڈ کیا۔ مقصد یہ کیا تھا کہ اللہ سے جڑے، اللہ کو ایک خالق مانے، ایک مالک مانے، پر وہ نہیں مانتے تھے۔ اب یہ ان کی نیچر میں بسی ہوئی چیز تھی کہ انہوں نے نہیں مان کے دینا کہ جو میسج آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو نہیں، ان کا جو ایمان نہ لانا نا ان کی طبیعت میں رچا بسا تھا، ان کی طبیعت کی اسپیشلٹی سمجھنا یہ تھی۔ تو جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے وہ ایمان تھا، جو دل ان کا نہیں مانتا تھا نا کرنے کو کہ یہ کرنے والی بات ہے، وہ تھا ایمان جس پہ وہ نہیں ہوتے تھے ایگری۔ اور جو ان کو کرنے کو دل چاہتا تھا وہ شہوات تھی، وہ خواہشات تھی، وہ ڈیزائر تھی، وہ وشز تھی، وشفل تھنکنگ تھی۔ استکبرتم، کیا کیا تم نے اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے سے کیا کیا ہے؟ تکبر کیا ہے۔ اب ان کا کیا رویہ تھا؟ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی ہے۔ صرف سرکشی ہی نہیں کی، رسولوں کو جٹلایا بھی ہے، رسولوں میں سے کئیوں کو قتل کر ڈالا۔ اور اس سارے رویے، اس سارے ایٹیچیوڈ کی وجہ کیا تھی؟
اس لیے کہ رسولوں کی جو بھی ٹیچنگز تھیں، جو ان کی تعلیمات تھیں، جو بھی رسول آتے تھے ان کی جو بھی تعلیمات، جو بھی ٹیچنگز تھیں، وہ ان کی ڈیزائر سے ٹکراتی تھی نا۔ حکم آتا تھا اللہ کی طرف سے یہ کرنا ہے، وہ نبی نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ تب کب نہیں آپ اس کو مانتے؟ جب آپ کا دل نہیں کرتا، اور یہ دل نہ کرنا ہی تو بیسک وہ برائی ہے جس کے بعد آپ نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شیطان سے تو پھر آپ استعاذہ کر کے اور اذکار کر کے جو ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ تو بہت بڑی جنگ ہے، جس کے ساتھ ہم ہر وقت اس فیز میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو اپنی نفسانی خواہشات زیادہ عزیز تھی، اسی وجہ سے یہ رسولوں کی دی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے۔ رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ہوتی فطرت کے مطابق۔ تو خواہشات نفس شیطان کی اکساہٹ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب شیطان آپ کو اکساتا ہے نا، پھر آپ کے اندر وہ تھنکنگ، وہ ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ شاید ایک نارمل بیہیویئر کے ساتھ آپ ایڈجسٹ نہ کر سکو، لیکن جس کی انسان کی نیچر میں ہو ہی سرکشی اور بے ادبی اور آگے سے آرگیو ہی کرنا اور سیدھی بات کو سیدھا نہ لینا، تو پھر وہ شیطان کے شکنجے میں بھی اتنی جلدی ہی آتا ہے۔ اس لیے وہ فطرت کے خلاف جو بھی رسول جو چیزیں لے کے آتے تھے وہ تو فطرت کے اکارڈنگلی ہوتی تھیں اور سچے دین کے مطابق ہوتی تھیں، لیکن ان کو کیوں چبھتی تھیں؟ کیونکہ ان کی خواہشات نفس سے ٹکراتی تھیں، اور ان کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائر زیادہ امپورٹنٹ تھیں ایز کمپیئر ٹو دس کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور رسول کی دی ہوئی شریعت کو ماننا ہے۔ اب یہود تورات کی اپنے پاس موجودگی کو جو ان کے پاس اویلیبلٹی تھی تورات کی، ان کی موجودگی تھی تورات کی ان کے پاس، یہ اپنے آپ کو بہت عظمت اور کامیابی کا سمبل سمجھتے تھے اس کو۔ اپنے پاس تورات کا ہونا ان کے خیال میں بہت بڑی عظمت کی بات تھی اور کامیابی کا سمبل تھا، مگر اس سے رہنمائی نہیں لے رہے تھے، اس تورات سے گائیڈنس نہیں لے رہے تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی بالکل۔ اور اگر جسٹ فار دا ٹائم بینگ ہم دیکھیں ہمارا آج کل بیہیویئر یا ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر کیا ہم نے واقعی میں اسے ایک رہنما کتاب مانا ہوا ہے؟ کیا ہم ہر لمحہ اس سے گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں؟ فریقاً کذبتم، جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور جن کو وفریقاً تقتلون، اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اس میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کی یہودن بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا، اور چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ جب کچھ کھا لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لو، اور یہودن کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو ہم آرام سے ہو جائیں گے۔ اور جس نے گوشت کھایا تھا وہ وفات پا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو نکالنے کے لیے شانے سے خون نکلوایا۔ اب آگے جو ہے آیا نمبر ہمارے پاس 88 ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ قتل تو انہوں نے جو کیے سو کیے انبیاء کے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ تو یہودن کی یہ حرکت دیکھیں کہ اس نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بھی ان کے ساتھ ان کو کھلایا گوشت،
اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. میں کرنٹ سچویشن کے بارے میں بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گی، لیکن دل بہت دکھتا ہے جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، غلف، غلاف ہے، بل نہیں، بلکہ لعنہم، لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلاً، پس کتنا کم، ما، جو، یؤمنون، وہ ایمان لاتے. اور انہوں نے کیا کہا جی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور وہ دیکھیے کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں محفوظ ہیں. اب جب ہم اپنا قرآن رکھتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی قسم کی بھی ڈسٹ سے بالکل پاک صاف ہے، سیکیور ہے، سیف ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں. اچھا یہ تو انہوں نے سوچا ہے نا، آگے کیا کہا جا رہا ہے، بل نہیں، بلکہ ایکچولی یہ تو یہ سوچتے ہیں، ہے کیا ہے یہ کہ ان کے کفر کے سبب، یہ جو کفر کر رہے ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں، ان پر لعنت کر دی ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کی ڈیفینیشن لکھ لیں اپنے پاس. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اب اگر آپ غلف ان کو سمجھیں تو یہ غین، لام اور فا سے ہے. غلاف اس کا معنی ہے ایک وربل جو معنی ہے محفوظ ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں. اور اغلف اگر ہم لیں اس قلب کو کہتے ہیں جس پر پردہ پڑا ہو، جس کی وجہ سے نہ وہ حق بات سنے اور نہ سمجھے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس آیت میں جو معنی لیا گیا ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ یہ کہ ہمارے دل ہر قسم کے علم کے خلاف، مطلب ہر قسم کے علم کے غلاف اور برتن ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو دل ہیں ہر قسم کے علم کے غلاف اور برتن، یعنی ان میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے. نو مور علم از ریکوائرڈ. ہمارے جو دل ہیں کمپلیٹلی پائل اپ ہیں جی، پورے کے پورے بھرے ہیں. کوئی اندر اسپیس ایک سوراخ جتنی بھی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی ایکسٹرا نالج ابزارو کرنے کی ضرورت بھی ہو. ضرور ابزارو کرنا تو اور بات ہے، ضرورت بھی ہو. ان کا یہ بیہیویئر تھا کہ ہمارا جو دل ہے ہر قسم کا علم اس میں بھرا ہوا ہے. ایسے انہوں نے پریٹینڈ کر رہے تھے، تو ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں. ان دی ادر ورڈز، وقالوا قلوبنا غلف. اگر آپ اتنا پارٹ دیکھیں، اب یہ یہود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی اب نا نئی بات داخل نہیں ہو سکتی. اب تک جو سوچ اور جو عمل ہے، مطلب جو ان کی تھنکنگ ہے، جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے اور جو وہ عمل کر رہے ہیں، بس اس پر وہ قائم رہیں گے. یہود یہی سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے ایک دم، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس کی بات کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوگا. حالانکہ جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی، اب اس پر جم جانا کیا تھا؟ جاہلانہ تعصب تھا. انسان اگر تعصب کو عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہے، یہ جاہلیت کہلاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابیں اور ان سے حاصل شدہ علم ہمارے دلوں کا محافظ ہے، وہ ہمیں سیکیور کر رہا ہے، ہمارے دلوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو کیا کر لیا؟ لپیٹ رکھا ہے، اور وہ کوئی غیر ضروری چیز میں داخل نہیں ہونے دیتا. یعنی یہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، جو ان کے دل پر کیا ہو گئی ہیں؟ مہر، مطلب سٹیمپ کی طرح سٹیمپڈ ہو گئی ہیں. اور سب دروازے جو بھی اصلاح کی ہیں، گائیڈنس کی ہیں، ان پر ان کی بدبختی کے باعث بند ہو گئے ہیں اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے.
اور وہ خود بربلا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اس لیے تمہاری بات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں قول یہ مروی ہے، ہم سے وہ ملتا ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمارے دل علم کے جو مخزن ہیں کہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اب قول کی انہوں نے یہ جو قول بولا ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بل کے بعد اس قول کی جو ہے تردید کی ہے اور کہا کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے۔ اور لعنت میں نے آپ کو بولڈ ورڈز میں بتا دیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان پر کیا لگا دی ہے؟ مہر، سٹیمپڈ ہو گئے۔ اس لیے ان کا یہ حال ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہودی بیسیکلی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور دتکارے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ ان کا کفر بیسیکلی زیادہ ہے، اور نہ قلیل ایمان لاتے ہیں نہ کثیر، بلکہ یعنی بالکل ہی ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے جو زیادہ ایمان لانا، مطلب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ غلاف کی بات کر دی نا انہوں نے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو کثیر اور قلیل پھر ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اب اس میں وہی ساری کے سارا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور ان کے زمانے میں بھی یہود آپ کی نبوت پر اور قرآن مجید کو تسلیم نہ کرنے کا یہ سبب ہی بیان کرتے تھے کہ جی ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں محفوظ ہیں، جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہم پہ پہنچے، مطلب جو ہمارے بزرگوں نے ہم پہ پہنچا دیا ہے وہ بس وہاں پر بات ہوگی، سیلڈ ہو گئے، اسٹیمپ ہو گئے۔ آگے جو ہے اب آگے جو اپنی ہٹ درمی کی بنا پر یہ جو ہے کوئی بھی چیز چونکہ سننا سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو یہ غلاف والی بات کرتے تھے، حالانکہ حق کی روشنی کو قبول نہ کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی استقامت جس کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ ان کی یہ دلوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کس قدر عجیب طریقے سے کہ ان کے زنگ آلود دل ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اس میں روشنی یا گائیڈنس کا اثر یا امپیکٹ لینے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، اور اس یہ جو کفر ہے یا ضلالت یا گمراہی کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، اور ان کے دلوں کو کیا ہے ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی کم تعداد میں، اگر اول تو یہ لاتے نہیں ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو بہت ہی کم، جو پہلے کثیر اور قلیل کا ہم ذکر کر کے آ چکے، تو ان مشرکین میں اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی جو کم ہے جو تعداد میں جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، چنانچہ مشرکین ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ایمان لائیں۔ یہ جو اب یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہود جو ہے وہ بہت ہی ریئر جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوتے ہیں، جبکہ مشرکین جو دوسرے ہیں پھر بھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لانے کی ان کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم آگئی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، من عندی، پاس ہے، اللہ کے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو، معاہم، پاس ہے ان کے، وَكَانُوا، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے قبل، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بہی، ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے،
پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا، اور کفر کرنے والوں پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ اب اس میں یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن مجید۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے جو کہ ان کے پاس ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان پر جو نازل ہوا وہ قرآن حکیم تھا، اور اس میں توحید اور جتنے بھی اصول دین ہیں ان کی سب کی تفضیل ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کے احکامات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ اب دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوتی تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دعائیں بھی ان کی آ رہی ہیں کہ وہ مشرکین سے شکست کھانے پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ پا سکیں۔ پھر فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں بھی یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اس میں سہل سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یتیمی کی حالت میں، یتیم تھے تو اپنے چچا کے پاس رہتے تھے وہ، تو اپنے چچا کی چونکہ پرورش میں تھے اور وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روز جو ہے رینڈملی یہ ہوا کہ میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، تو پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا، مطلب انہوں نے جو اس کی جو گم اندر جو گوند وغیرہ لگی تھی اس کو طریقے سے کھولا پڑھنے کے لیے، تو اس صفحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات، جو بھی ان کی کریکٹرسٹکس ہوں گی اور جو بھی ان کا حلیہ ہوگا اس کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی تھی، انفارمیشن گیون تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے چچا آ گئے، جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کیوں کھول کر پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات اس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح سے یہ جو ہے انفارمیشن چھپاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، پر یہ باز نہیں آتے تھے ان سب چیزوں کو چھپانے میں۔ اس طرح سے نعمان سبائی جو ہے وہ یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے بیسیکلی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا، مطلب جب یہ خبر بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، پھیل گئی ہر طرف، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیے، کوشچن کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ تو میں نے آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میرے والد جب تورات کا یعنی ایک سفر یعنی ایک باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر کھولا،
میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھی جو میں اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں سب تفصیلات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے، کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، تو جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے، جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے نعمان رضی اللہ عنہ، ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس طرح سے ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے کہ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور حجویہ اشعار کہتا تھا اور قریش کو ورغلاتا۔ مکہ میں ابو سفیان نے اسے پوچھا، خدارا بتائیے کیا ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دین؟ تو آپ کے نزدیک ہم میں سے کون بہتر، ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں؟ ہم کوہان والے عمدہ اونٹوں کو ذبح کر کے کھلاتے ہیں، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں اور خشک سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر کعب بن اشرف نے کہا، تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری باقاعدہ، اور ہمیں اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 ملتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اس میں مزید موسیٰ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آیا اور برملا عداوت اور مخالفت کا اظہار کرنے لگا، لوگوں کو جنگ پر اکسانے لگا، اور مکہ میں بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ باقاعدہ تیار کر کے دے کر آیا تھا۔ تو اس میں ام فضل بن حارث وغیرہ مسلمانوں کی جو نیک خواتین ہیں وہ ان نیک خواتین کی وہ اشعار میں کیا تشریف بیان کرتا اور ان کے حسن و جمال کے اعلانیہ تشہیر کیا کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں ہمیں ایک یہودی کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا حال مجھ کو اس طرح پہنچا کہ وہ ایک عالم تھا اور نہایت مالدار شخص تھا، اور اپنی کتابوں کے روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے، ان کی صفات سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ جب احد کی جنگ کا موقع ہوا ہے نا، تو اس وقت وہ ہفتہ کا دن تھا، وہ جس دن یہ پورا سینیریو بیان کیا جا رہا ہے بیسیکلی وہ ہفتہ کا سیٹرڈے کا دن تھا۔ اس پرسن نے، وہ جو یہودی جس کی میں عالم اور مالدار شخص کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا یہودیوں سے،
اے گروہ یہود، مطلب جو ان سے مخاطب کر کے باقاعدہ بولتا ہے کہ اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر کرنی لازمی ہے، مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، غزوہ احد ہونے جا رہا ہے، اب تمہارے سامنے کیا ہے کہ تم پر مدد کرنا نیسیسری، جیسے کہتے ہیں مینڈیٹری، کمپلسری، لازم، آپشن ہی نہیں ہے، لازمی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہفتہ کا دن، یوم السبت، تو اس نے کہا ہفتے سے تمہارے واسطے کچھ نقصان نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی احد میں شریک ہو کر کفار کو خوب قتل کیا، اور آخر خود بھی شہید ہوئے۔ اور چلتے وقت یہودیوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا سب مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جو چاہیں اس کو کریں۔ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہترین تھے، یہود میں سے وہ بہترین تھے، اس عالم اور اس کی بات کی گئی ہے کہ وہ بہترین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے مال کو اپنے تصرف میں لے لیا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اخراجات اسی سے ہوتے تھے۔ اور اس میں ابن اسحاق مزید فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود، اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائیں فتح کیا کرتے تھے، یستفتحون، اس میں باقاعدہ آیت میں یہ ورڈ آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ دعائیں فتح کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کر گئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن براہ جو ہے ان سے کہا کہ اے یہود، خدا سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائیں فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس میں یہ ساری پریڈکشن ان کے سامنے تھی، کتاب میں ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود تھیں، ساری کی ساری باتوں کو پھر یہ انکار کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور بیسیکلی بات وہی تھی ساری کی ساری کہ یہ تعصب تھا ان کو، کہ اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنا ان کے لیے مشکل تھا، وہی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہود کی سرکشی اور حسد اس اعتراف کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے منتظر تھے جس کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ شریعت ہوگی، بحری ممالک جس کی راہ تکیں گے، جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے گا، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہوں گے۔ مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا، جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی، جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ تو یہود کو حسد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ، مطلب ان کو یہ حسد نہیں، ان کو چین نہیں دے رہا تھا اور وہ انکار کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کی بجائے کسی اور کو کیوں دیا ہے؟ کسی اور گروہ میں نبی کیوں آیا ہے؟ بس یہ حسد انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو آخری چنک کی آیت کا آپ دیکھیں تو یہود جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو کتاب ہے اس سے کفر، اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد صرف اور صرف جہالت اور تکبر کی دیواریں اٹھائی ہوئی، وہ اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگائی ہوئی ہیں، یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے سزاوار، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے کیا ہے؟ اس کے دو چار ہو گئے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب ان کو جو ہے ملا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ اب تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی تھی،
جس پر انہوں نے کتاب کا لیبل لگایا ہوا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں حق کی نصیحت کی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، اس لیے وہ نبیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے تھے۔ یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم بڑوں کے دین کا انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ جو بڑوں نے ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے لیے دین چھوڑا ہے ہم اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کتاب کے احکامات کو ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے اور انکار کر دیا۔ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی۔ انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے جو وابستگی رکھتے ہیں، اور یہی ان کی جو ہے وہ خام خیالی تھی۔ ہم یہ سارا پس منظر پڑھتے آ رہے تھے کہ کس طرح سے انبیاء کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو میسج آتا رہا ہے وہ بار بار اس سے انکار کرتے رہی ہیں وہ قومیں۔ تو جب یہودیوں اور مشرکین عرب کے درمیان بھی لڑائی ہوتی تو یہود یہی کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت تمہارے ساتھ کریں گے کہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو بھیج جس کی ایسی صفات ہوں جو کہ تورات میں بیان کی گئی ہیں، اور ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تیرے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ اور پھر ہوا یہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، انہوں نے تمام نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا جو انٹروڈکشن ان کی کتابوں میں دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں تشبیہ آتی ہے کہ وہ ایسے ان کو جانتے تھے جیسے کہ انسان اپنے بیٹوں کو جانتا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کو جان لیا، آپ کو دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں سے تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جیلسی ہو گئی، ان کو اتنا حسد اور عناد ان کے اندر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اب ایک اس کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو وہ مشرکین مدینہ جو یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جو ہیں کہ جو بھی ان کی خوبیاں ہوں گی وہ سنتے چلے آتے تھے، اب ان کو سبحان اللہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور بالآخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر یہود پر غالب آ گئے۔ تو اس طرح سے ایک جو ہے یہودی کا ہمیں جو ہے وہ امام احمد طبرانی میں ایک روایت ہمیں ملتی کہ ہمارے جو ایک محلہ تھا اس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے ہم سے عالم آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کیا، تو ہم نے اس سے یہ بات دلیل پوچھی تو اس نے کہا عنقریب مکہ کی طرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوگا اور وہ اس بات کو ثابت کر دے گا۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس نے میری طرف نظر کر کے کہا کہ اگر یہ لڑکا اپنی جو عمر تک جو اس کو اللہ نے دی ہے زندہ رہا تو دیکھ لے گا۔ تو اس میں سلیمہ کہتے ہیں کہ کچھ روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو ہم نے اس یہودی سے کہا اب تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس نے آگے سے عجیب سا رویہ جو ہے بنا کر خجل ہو کر یہ کہا کہ وہ شخص نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب جو قرآن ہے وہ آئی، اور جو اس کتاب کی جو ان کے پاس آلریڈی پریویس موجود تھی تورات، اس میں تصدیق بھی ہو رہی تھی اس کی، اور مطلب جو ان کے پاس تھا اس میں تصدیق ہو رہی تھی، یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ نبی بھی برحق ہے، یہ قرآن بھی برحق ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے،
اور یہ وہی کتاب ہے جس کے ہم منتظر تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، پس ایسے منکروں پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہاں سے اب آگے ہم سلسلہ جوڑتے ہیں اپنی آیت نمبر 90 کا۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پچھلی آیات کے بارے میں بتایا جو ہم نے 89 بھی، تو وہاں پر بھی آخر میں یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان کے، یکفرو، انہوں نے کفر کیا۔ ہمارا جو ہے نا، آپ پلیز کائنڈلی آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گروپ میں میسج کر دے کہ میں لیسن نہیں سن رہی بلکہ کلاس ہو رہی ہے، مطلب لیکچر ہو رہا ہے، یہ نہ وہ اس چکر میں کلاس کو مس کر دیں کہ آج تو ترجمہ سننا ہے تو اپنی مرضی سے آ کے سنا لیں گے، تو پھر بعد میں کہیں گے کہ ہم نے لیکچر مس کیا۔ کوئی ایک آپ میں سے جو ہمارا تجوید اور تفسیر والا گروپ ہے اس میں میسج کر دیں۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان کے، یکفرو، انہوں نے کفر کیا، بیما، ساتھ اس کے، جو انزلہ، نازل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے، بغین، ضد کی وجہ سے، ان کے، ینزل، نازل کرتا ہے، اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من، جس پر، علی پر، من، جس، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، بی ساتھ کے لیے اور غضب غضب کے لیے آیا ہے، علی غضب، غضب پر، صرف ساتھ ہی نہیں، ساتھ غضب کے اور غضب پر۔ اللہ کا جو کسی پہ جب اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کن۔ اب انہوں نے کیا یہ سودا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بری چیز کے بدلے بیچ دیا، اور وہ یہ کہ وہ ایسی چیز کا اس حسد میں انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہا کیوں اتار دیا۔ سو وہ لوگ غضب پر غضب کے ساتھ جو ہے وہ، ایک تو ساتھ تھا غضب کا، اوپر سے پھر اوپر پر غضب کی جو ہے وہ پریپوزیشن دی گئی ہے، مستحق ہو گیا، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ذلت والا عذاب ہے۔ پیچھے لعنت کی بات ہوئی تھی اور یہاں پہ ذلت والی بات ہے کہ ایسا عذاب ہے جس میں رسوائی ہے۔ آپ کے سامنے پہلا جو ورڈ ہے بئس ما، یہ کمبینیشن ہے بئسا اور ما کا، ٹھیک ہے؟ تو برا ہے جو کچھ، مطلب اس کے معنوں میں یہ ترجمہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے بغین، ٹھیک ہے؟ ضد کی وجہ سے، با، غین اور یا سے ہے۔ اس کا لٹرل جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حسد کرنا، بغاوت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان باغی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، فساد کرنا۔ ظالم کو باغی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے۔ جو امام وقت کی مخالفت پر مقابلہ کے لیے نکلے اسے بھی باغی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے۔ اور جس پر مطلب وہ جس پر حسد کرتا ہے اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ حسد is just not one side thinking, it's two way thinking. like آپ ایک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کی نعمت سے جیلسی ہو رہی ہے، اس کے پاس کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ بھی تھنکنگ آپ کے مائنڈ میں آئے کہ اس سے یہ نعمت چھن کیوں نہیں جاتی، تو وہ نعمت کا زوال بھی چاہ رہا ہوتا ہے۔ با، واو اور حمزہ سے یہ نکلا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا پایا؟ like they returned how، انہوں نے پایا کیا؟ انہوں نے کیا کمایا جو انہوں نے ڈیزرو کیا؟ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس حالت، جس فیز میں وہ لوٹے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ مہین، وہ آگے بھی رسوا کو نہیں ہوگا، ذلیل کرنے والا ہوگا، رسوا کرنے والا ہوگا۔ ایک تو جو جس چیز کے ساتھ وہ واپس پلٹے ہیں وہ دیکھیں، بغضب علی غضب، تکرار اس کی دیکھیں، اور پھر عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، جس میں بالکل بھی کوئی عزت نام کی چیز نہیں، رسوائی ہی رسوائی ہے۔
اب اس کو چنکس میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا چنکس ہمارا سما سے شروع ہو کر جو ہے وہ جائے گا بغین تک. یہاں تک کہ جو چنک کو دیکھیے کہ بری ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. تو یہ وہ ان کا سودا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی سعادت، فلاح اور نجات کو انہوں نے سیکریفائز کر دیا، قربان کر دیا، صرف اور صرف ضد اور حسد کی بنا پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا. اور کتنا برا ہے جو انہوں نے کیا ہے. سودا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے نا. کتنا برا ہے انہوں نے جو سودا کیا ہے، جس کی خاطر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ برا کیا ہے انہوں نے، اور اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو انہوں نے قربان کر کے یہود نے صرف ضد حاصل کی ہے، حسد حاصل کیا ہے ان دی اینڈ. اور یہود کا انکار جو ہے نا، جو ان کا ریفیوز کرنا تھا یہ سارا کچھ، یہ صرف اور صرف حسد اور ضد کی وجہ سے تھا. یہ آپ کے سامنے ضد ہے نا، تو یہ دیکھیں پھر ضد کتنی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے ایسے معاملوں میں جہاں سرکشی کا سورس بنے، نافرمانی کا سورس بنے، یا جہاں پر ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں ہم ہٹ درمی میں آ جائیں، حسد میں آ جائیں، بغض میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی ضد سے بچائے جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، جس میں خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کی ان آیات میں اپنی اصلاح ڈھونڈنی ہے. اس کے بعد ہے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. فضل سے مراد یہاں عبادہ ہی تک کے چنک کو دیکھتے ہیں کہ فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے. انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اور پھر آگے جو سچویشن بتائی جا رہی ہے فباؤوا بغضب علی غضب، مطلب کہ اس میں پہلا غضب ان پر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا. ٹھیک ہے، پہلا غضب یہ. اور دوسرا غضب یہ ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور قرآن کا انکار کیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافر کے لیے کیا ہے، توہین آمیز عذاب ہے. کفر کا سب سے بڑا سبب ہمیشہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان میں حسد سر فہرست ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کس چیز سے جنم لیتی ہیں؟ غرور سے. اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا بتا دی گئی کہ دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، لہٰذا ان پر ذلت والا جو عذاب ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرمایا ہے ان کے لیے سورہ غافر میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اپنی ضد جو ان کی ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انہوں نے انکار کیا، اور پھر اللہ کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ آیا کہ وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے کیا ہے، سخت ذلت والا عذاب ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت پر انشاءاللہ، آیت نمبر 91 پر. جی 91 شروع کرنی ہم نے. وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمینو ایمان لاؤ، بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بیما ساتھ اس کے جو، وراءہ علاوہ ہے اس کے، وَهُوَ حالانکہ وہی، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معاہم پاس ہے ان کے، قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کرو، تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے،
اور اس کے علاوہ وہ سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے پوچھئے اگر آپ ایماندار تھے تو پہلے سے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہیں؟ اور یہاں پر جو وراءہو ہے اس کا مطلب ہے وراء اور یا سے ہے اس کے علاوہ ہونا یا اس کے سوا ہونا۔ اب بات یہ کہ جب یہود سے کہا جاتا کہ تم قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات۔ اب اس سے ان کے حسد کا پتہ چلتا ہے، انڈیکیٹ ہوتا ہے ان کا حسد، اور صاف مطلب ہے کہ چونکہ دوسری کتابیں ہم پر نازل نہیں کی گئیں اس لیے ہم دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے اسی دعوے کی تردید کی گئی کہ جب وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے جو کہ تورات کی تصدیق کرتا ہے تو اس سے تو خود تورات کی تکذیب جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ اب اس میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 جو ہے وہ 6 آپ کو ملتی ہے، اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں مان کر دیتے۔ اگر ہم وَإِذَا قِيلَ سے شروع کر کے وَرَاءَهُ تک جاتے ہیں تو اس میں یہ ان سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کیا؟ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، کیا کرو اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا یعنی کہ تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کیا کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں یعنی کہ قرآن۔ تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر یہ واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر جو ہے وہ ایمان لائیں، اور یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان بھی تفریق کرتے تھے۔ کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا بیسیکلی عین جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے، آیات لمبی ہے میں صرف اس کا جو ہے مفہوم بیان کروں گی، کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسی کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے کیا کیا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو نازل کیا ہے، جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی انبیاء کرام، ہمیں سب پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم اگر اپنے سیناریو میں دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو برحق ماننا ہے لیکن اسے پچھلی کتب کو جو ہے نہیں ماننا، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں تمام انبیاء کرام کو ماننا ہے، ہم نے یہود جیسی حرکتیں نہیں کرنی کہ وہ انکار کر رہے ہیں، ہم اس کو مانیں گے تو رات کو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ابھی ہمیں جس سے گائیڈنس چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی کتاب قرآن و سنت جو ہیں دونوں ہمارے لیے بڑے خزانے اور سورسز ہیں ہدایت کا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا۔ ہاں، اب ہمیں اس سے گائیڈنس نہیں حاصل کرنی، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اس سے کوئی رہنمائی نہیں لینی، کیونکہ قرآن تمام کتابوں کے بعد اب قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا نچوڑ ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں دوسری کتب جو ہیں ان سے رجوع نہیں کرنا، ہمیں ایمان ضرور رکھنا ہے۔ تو وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ قرآن، اب وَهُوَ الْحَقُّ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اپنے احکامات جو بھی ہے اپنی خبروں پر حق پر مشتمل ہے، حق پر ہی نازل کیا گیا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا مصدقا لما معہم، قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اور قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔ یہ بھی دیکھنا کہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جو قرآن
का इनकार करेगा, मतलब वो प्रीवियस तमाम जो कुतुब हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नाजिल हुई हैं उनका भी इनकार कर रहा है। कुल फलीमा से लेकर अगर हम मुमिनीन तक जाएं तो इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहूद से ये सवाल किया है कि अगर तुम तौरात और इंजील पर ईमान रखते थे तो उन नबियों को क्यों कत्ल किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हैं। तो यहूद का तौरात पर ईमान का दावा दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है दुरुस्त? इसलिए कि यहूद का तौरात पर ईमान का दावा इसलिए दुरुस्त नहीं है कि तौरात पर ईमान लाने के बावजूद अपने नबियों को कत्ल करते रहे। इसीलिए तो पूछा जा रहा है फालिमा तक़तुलूना अंबिया। और यहूद क्या थे? बेसिकली ये नस्ल परस्त थे। यहूद उन लोगों को अच्छा नहीं समझते थे जो उनके खिलाफ गवाही देते थे, और अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो चूंकि खास तौर पर आते ही हदायत के लिए, तो उन्होंने तो अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम आगे तमाम करना है ना, तमाम नेशन तक पहुंचाकर। तो अब अंबिया अलैहिस्सलाम जो है इनको क्या करते थे, इन पर क्रिटिसाइज करते थे, इनका तनकीद करते थे। अगर ये कुछ गलत कर रहे थे उन्हें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म देते थे कि ये चीज गलत है, इससे रुक जाओ, और ये चीज सही है, इसको करो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अंबिया को कत्ल कर डाला, अगरचे वो उनकी अपनी नस्ल में से थे। चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनमें से नहीं आए ना, लेकिन जो इनके प्रीवियस अपने अंबिया थे वो तो इनके अपनी नस्ल में से थे, तो फिर उन्हों का कत्ल क्यों किया इन्होंने? जैसे कि एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की, तो उनका फिर कत्ल क्यों किया? 92 वलक़द जाअकुम मूसा, और अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाती, साथ वादिया निशानियों के, थुम्मा फिर इत्तखज़्तुम बना लिया तुमने, अल इजला जो बछड़े को, मअबूद, मिन बादिही बाद इसके, व अंतुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम हो। अब इसमें जो है वो सारा यही बताया गया है कि जब तुम्हारे पास आ गए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो मौजूद हैं और वो खुले मौजज़े लेकर आए हैं, फिर भी उसके बाद तुम लोगों ने बछड़े को माबूद क्यों बनाया और तुमने जुल्म पर ही क्यों इक्तफा किया कि तुम लोगों ने जुल्म ही करना है, जुल्म ही करना है। अब इस आयत में वही बात पहली वाली बताई गई है कि यहूद को रिमाइंड करवाया जा रहा है फिर से कि तुम दावा तो ईमान का करते हो, मगर नबूवत की खुली निशानियां देखने के बावजूद तुम किस चीज में मुब्तला हो? शिर्क में, और वो भी वाज़िया शिर्क, उसमें मुब्तला हो, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब हो रही है। तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े बड़े मुअजिज़े देखे हैं, मसलन तूफान आया, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून वगैरह। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उनके जो मोजज़े हैं के तौर पर उन पर ये चीजें ज़ाहिर हुई थी, इस तरह लकड़ी का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना, समंदर को चीर कर उसमें खुश्क है रास्ता बना देना। आपको पता है समंदर की लहरों में किस तरह से रास्ता बना था। बादलों का साया करना, मनोसलवा का उतरना, पत्थर से नहरें जारी होना। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया था कि इसके ऊपर अपना असा मारो, तो उसके अंदर से क्या 12 चश्मे फूट पड़े थे। तो तमाम मौजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुए और तुमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये सब उनकी नबूवत और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौहीद की रोशन दलीलें। इसके बावजूद अब उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं और उधर तुमने क्या किया है? बछड़े को माबूद बना लिया है। नतीजा ये है कि ना तो तौरात पर तुम्हारा ईमान रहा और ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो इसमें आपके सामने है सारा कि जिस तरह से इन्होंने बछड़े को जो है वो माबूद बना दिया था, अगरचे उनकी यहूद के साथ ये नहीं पेश आया था जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नुज़ूल कुरान के वक्त मौजूद थे, मगर चूंकि ये लोग अपने जो उसके फोर फादर्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे, अपने बाप दादा को, तो ये उन्हीं के दीन के जो है ना फॉलो करने के दावेदार बनते थे। और ये इसलिए ये बात उनको कही गई कि ये सारा कुछ जो है तुम लोगों को वाज़िया अपनी आंखों से दिखाई दिया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
کے پاس کس طرح سے معجزات آئے ہیں، اس کے باوجود مطلب یہ واضح نشانیاں تھیں جتنی بھی میں نے ابھی کہی ہیں، وہ ساری کی ساری مطلب کہ جو ان کے اوپر طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، عصا اور ید بیضا، سمندر میں راستہ اور پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا، من و سلوا کا اترنا، یہ معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہیں تھے۔ ایک عام جو روٹین ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صرف عصا دیا گیا تھا اور ان کا جو ہاتھ تھا وہ چمکتا ہوا جو ہے نکلتا تھا، ید بیضا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات کا دوبارہ سے ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ سمندر کا پھٹ جانا کیا معجزہ نہیں تھا، فرعون کا ڈوب جانا کیا معجزہ نہیں تھا، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں تمہارے رہتے ہوئے تمہارے اوپر من و سلوا کا نزول، یہ کیا ساری چیزیں کس کے لیے تھی؟ تمہاری فیورز کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر تمہارے سامنے روشن بالبینات روشن نشانیاں لائے تھے۔ تو اس ساری یہاں تک ولاقت سے لے کر بالبینات تک یہی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس واضح روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ ثم پھر اتخذتم کیا کیا ہے تم نے بنا لیے ہیں العجر بچڑے کو معبود من بعدہ بعد اس کے۔ اب جب 40 روز کا وہ قیام تھا، آپ کو یاد ہے جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جب ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دباؤ نہ رہا اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ نہ تو تورات کے حامی تھے نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جب ان کی ایبسنس میں اتنی بڑی حرکت کی ہے۔ تو قوم نے جو یہ پوری قوم تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی ظالم، تم نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے کہ تاکہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ ان کا تورات کے اوپر جو کلیم ہے وہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے اور بتایا ہے کہ اس نبی پر اور کتاب پر ایمان لے آئیں جو ان کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فَوْقَكُمْ اوپر تمہارے الطُّورَ طور کو، خُذُوا پکڑو، ما جو آتَيْنَاكُمْ دی ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ ساتھ قوت کے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی ہم نے، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، فِي قُلُوبِهِمْ اپنے دلوں میں، الْعِجْرَ جو بچڑے کی محبت ہے، بِكُفْرِهِمْ بوجہ ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مؤمن۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جب جو کچھ انہیں دیا گیا اسے کہا گیا کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب انہیں کیا اپنا جو ہے اپنا وعدہ، میثاق پیچھے ہم پڑھ کے آئے، پختہ وعدہ یاد دلایا کہ جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں عجیب ایک دہشتناک سی صورتحال تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے باقاعدہ سر پر پہاڑ کو دیکھا تو ڈر کر احکامات قبول کیے تھے۔ تو جو کچھ ہم نے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا پھر کیا کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو جو ہم دے رہے ہیں، یعنی تورات کو اور جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کو قبول کرو، بِقُوَّةٍ کس کے ساتھ؟ عزم اور ارادے کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاسْمَعُوا اور سنو، مطلب اس کی اطاعت کرنے کے لیے اس کو توجہ سے سنو، ٹھیک ہے، توجہ سے پوری اس کو سنو۔ ایک تو قوت کے ساتھ پکڑو، ارادہ باندھو کہ اسے مضبوطی سے تھامو گے، نبھاؤ گے، اور پھر کیا اس کو غور سے بھی اس لیے سنو توجہ کے ساتھ کہ ظاہر ہے غور سے سنیں گے تو احکامات پر عمل کر سکیں گے نا۔ تو پھر ان کی وہی نیچر، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہے ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہے ہم نے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، سمعنا واطعنا، ہمیں آج کیا کرنا ہے، ہمیں سمعنا واطعنا کرنا ہے، ہم نے سننا ہے اور اس کو کیا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور انہوں نے تو کھلے عام کہا سنا ہم نے اور کیا ہم نافرمانی کی ہم نے۔
یہود نے وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ ادروائز جو ہے آپ کے سامنے کہ ان کی ایک کے بعد ایک جو ہے نافرمانی آپ کو دکھائی دیتی رہی ہے۔ اور یہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، ہمیں کون سا جو اس چیز کی ٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، عمل کی نیت ہوتا ہے انسان کسی چیز کو توجہ سے سنتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہود کے دل میں کیا تھا؟ بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں وہ رنگے گئے، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی ایسی محبت جیسے رچ بس گئی، جیسے ہمارے جو جسم کے اندر وہ خون گردش کرتا ہے، اور اسی طرح سے آپ یہ سوچیں کہ ان کے اندر جو جب ایک انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خیال ہی اس کا، اب آپ ایک کھانا بھی کھا رہے ہیں اس تھاٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ جو آپ کے دماغ میں ہے اسی طرح سے آپ کے جسم کو لگے گا نا۔ تو جب ان کے دماغ میں یہ سوچ غالب تھی کہ ہم نے بچڑے کی پوجا کرنی ہے، تو یہی ان کے پورے خون میں گردش کی طرح گھوم رہی تھی۔ اور اشریبو کا مطلب بھی یہی گیا کہ پلائی گئی، مطلب کہ پانی جیسے انسان کے رگو ریشے میں ایسے خوب دوڑتا ہے، ایسے کھانا نہیں دوڑتا لیکن پانی تو دوڑتا ہے نا، اسی طرح ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت کو پلانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ ایک اچھا خاصا انسان جب محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی فیز میں ہوتا ہے کہ وہ اور کچھ ہٹ کے نہیں سوچ سکتا، وہ بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے جو خیال اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، نہ تو وہ دیکھنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی وہ سننے کے قابل رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ایلیمنٹس ہیں اس کے رک جاتے ہیں اپنی سوچ کے تحت۔ تو اب ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا تھا کس چیز نے؟ بچڑے کی محبت نے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہوئی کہ انہیں حق بات سمجھ نہیں آئی، اور یہود کا جو کفر، ان کی نافرمانیاں اور بچڑے کی جو عبادت ہے وہی بیسیکلی باعث بنی تھی کہ ان کو بچڑے کی جو محبت پلانے کی بات کی گئی اس کے فیکٹرز ان کا کفر، نافرمانیاں اور بچڑے کی عبادت تھی۔ اور اگر ہم مؤمنین تک جائیں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہی، جلد سے کنٹینیو کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان، کل سے لے کر مؤمنین تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں کی کیا کی؟ سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے؟ اب اس آیت میں انڈیکیٹ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کلیم کہ تم اسی پر ایمان رکھتے ہو جو تم پر نازل کیا گیا غلط ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو کہ واضح تھے ان کا انکار کیا ہے، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے، تورات کا انکار کیا ہے، حالانکہ جب وہ تمہیں دی گئی تھی تو اس وقت کوہ طور کو تم پر بلند کر کے، معلق کر کے باقاعدہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور تم نے یہ جان لیا تھا کہ اب اگر اس کو نہ لیا تو یہ پہاڑ جو ہے تم پر آ گرے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ جانتے ہیں انسان کی ظاہری سوچ کیا ہے اور باطن میں کیا ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل کی کیفیات کو شو کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی تمہارا یہ حال تھا کہ زبان سے تو تم نے سمعنا، ہم نے مان لیا، کہا، مطلب ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، کہا، حالانکہ تمہارے دل میں عصینا تھی کہ ہم نے نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار معجزے اور کرامتیں دیکھنے کے باوجود بچڑے کی پوجا کی برائی تمہارے دلوں میں اس طرح رچ بس گئی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی پانی کی اگزامپل آپ کو دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سمجھ لیں کہ زمین پانی کو کیسے پی لیتی ہے اور پھر اس سے گھاس پھوس اگاتی ہے، اسی طرح کیا ہے تمہارے دل کی زمین میں کیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، انبیاء کا قتل کرنا، دل میں عصینا کہنا کہ نافرمانی کی ہم نے، اللہ تعالیٰ کی
نازل کردہ جتنی بھی ریویل ہوئی کتابیں ہیں ان کا انکار کرنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کریم کا جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا انکار جو ان انٹینشنلی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انٹینشنلی جان بوجھ کر انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صلہ رحمی کو چھوڑنا۔ اور کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر؟ جو خبیث، زہریلی اور خاردار جو جھاڑ جنکار جو اگتی ہے، جن کے کڑوے اور زہریلے پھل ہیں نا، وہ تمہیں دنیا و آخرت میں اٹھانے پڑیں گے۔ اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم کر رہے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ بہت برا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم لوگوں کے یہ سارا کچھ کرنے کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ آیا نمبر 94 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لاکم تمہارے لیے، الدارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً خاص، من دونہی اسے خالص بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص بھی، من دونی علاوہ، الناسی لوگوں کے، فتمنو تو تم کیا کرو؟ تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین کیا سچے۔ اس میں یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ہی کہنے کے مطابق جو تم خود کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر اور دوسروں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہے، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا انسان یہ کہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے ہے اور میرے لیے بھی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ خالص جو ہے نا ہے ہی ہمارے لیے۔ تو تم پھر ایسا کرو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے، تو پھر کیا کرو موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن یہ نہیں کریں گے۔ کل آپ ان سے کہہ دیں، ان کانت لکم الدار الآخرہ، یعنی کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت، صرف گھر ہی نہیں جنت تمہارے لیے ہے، یعنی کہ اگر تمہارا یہ کلیم ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہوں گے، اور یہ کہ تمہیں آگ چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، تو پھر کیا کرو؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو؟ من دون الناس، کہ تمہارے علاوہ مطلب کچھ دن کے علاوہ نہیں چھوئے گی، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، کہ موت کی پھر وش کرو نا، کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ختم ہوتے ساتھ ہی ایک کلک ہوگا، بس تم سیدھا کا سیدھا کدھر پہنچ جاؤ گے، تم جنت چلے جاؤ گے، تو پھر کیوں نہیں تمنا کرتے موت کی تمنا کرو، کیونکہ اس کے بعد تو تم جنت میں چلے جاؤ گے جو خالص تمہارا ہی گھر ہے۔ یہ یہود کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کرو پھر اس کی تمنا، کرو پھر اس کی دعا۔ تو اس میں بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں ان کو دعوت مباہلہ کی طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر کرو نا مقابلہ، یعنی مسلمان اور یہودی مل کر یہ دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے۔ لیکن اگلی آیت آپ کے سامنے اس کا نقشہ کھول دے گی کہ کیا وہ تمنا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے تھرو کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر اوروں کے مقابلے میں خاص تمہارے لیے ہے، تو تم موت کی کرو پھر تمنا، اس لیے کہ جس شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ جنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیورٹ اور پسندیدہ ہے، پیارے لوگوں میں سے ہے، تو وہ ضرور دنیا کی پریشانی اور مصائب اور مصیبتوں والے گھر سے نجات کی تمنا کرے گا، اور اس کو ایک ہی چاہت اور خواہش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کب جو ہے وہ ملاقات کر لے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا پھر مشتاق ہوگا۔ لیکن ان کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں دیکھیں ان کا بیہیویئر کیا ہوگا۔ وَلَن، اور لن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے لم۔
اور بھی نگیشن کے الفاظ ہیں، وا اور لن، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہرگز نہیں، یتمنوہ، کیا کریں گے، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، بیما، بھی وجہ اس کے جو قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہود کے بارے میں جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جن کا وہ ارتکاب کرتے آئے ہیں، مثلا اگزامپل کے طور پہ اگر ایک دو چیزوں کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ماننا، تو تورات میں تحریف کرنا، چینجز لے کے آ جانا اس میں، یہ جب انہوں نے ایسے کام کیے ہیں then how، کیسے کا تمنا کریں گے، کیسے تمنا کریں گے یہ مرنے کی، ہرگز موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے۔ اب اس آیت کو جو ہم چنکس میں دیکھ لیتے ہیں، ولن سے لے کر اگر ایدیہم تک دیکھیں، اس میں یہ بنتا ہے مفہوم کہ اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ بتائی گئی۔ کیوں؟ یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمن میں انتہا کو پہنچ گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا میڈیم معاملہ رکھنا، ایک بگننگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انتہا، تو یہ انتہا میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں سچے ہیں ہی نہیں، وہ کفر اور نافرمانی، سرکشی، معاصی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے، وہ زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دلی کیفیات کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ حریص ہیں زندگی، لمبی لمبی زندگی گزارنے کے، جو ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ جو یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو اور ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آیت نمبر 96 مزید ان کی کیفیات کو واضح کر رہی ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کے زندہ رہنے کی حرص و حوث جو ہے وہ کتنی ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص، سب سے زیادہ حریص، الناسی، لوگوں میں، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، یود، چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان کا، لو، کاش، یعمر، وہ عمر دیا جائے، الفا، ہزار، سناتن، سال، الفا سناتن، ہزار سال ملے اس کو ایج، وما، حالانکہ نہیں، ہوا وہ عمر کا ملنا، بمزحزحہ، بچانے والا اسے کس سے، من العذاب، عذاب سے، این یعمر، اگر وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اسے جو یہ عملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ان کی جو دنیاوی زندگی کا دوسرے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ حریص ہونا، لالچ میں ہونا عمر کے لحاظ سے، خاص کر کے مشرکوں سے بھی زیادہ، یہ ایک تو حریص ہے نا مشرکوں سے بھی زیادہ ان یہود کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے لمبی زندگی کی۔ تو ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو کیا عمر 1000 برس دی جائے، اور اس کی عمر کا اس قدر طویل ہو جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، باقاعدہ تشدید، صرف یہی نہیں ہے اس میں کہ تم پاؤ گے ان کو، تم ضرور پاؤ گے انہیں، کیا، احرص، سب سے زیادہ حریص، یہ وزن جو ہے نا اس کا، اس خیل کا، یہ سب سے زیادہ حریص، الناسی، لوگوں میں۔ اگزامپل دیکھیں کیسے دی گئی، علی حیات، ان کے مطلب یو ول سی دیز پیپل
کہ یہ حریص ہیں more than anyone else on the universe, مطلب in the universe on the earth. کوئی بھی بندہ آپ کو اتنا حریص نہیں ملے گا لمبی زندگی کا جتنے آپ کو یہ ملیں گے. تو ان کو آپ ضرور پائیں گے. احرسا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ حریص کو کہتے ہیں, بڑا حریص, بڑا لالچی. ٹھیک. اور پھر آگے اگر ہم اس میں یاودو دیکھتے ہیں تو چاہنا, اور وہ چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کیا ہے, یعمر, اس کی عمر بڑھا دی جائے. الفا سنتن, الف جو ہے ہزار کو 1000 کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جبکہ بچا بھی مزحزحی ہی, بچانے والی نہیں ہے یہ چیز اسے, کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی جو لمبی ان کو زندگی دی جائے گی تو وہ بچ جائیں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہود زندگی کے حریص ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور انہیں اپنا بدترین حشر جو ان کا ہوگا نا وہ بھی ان کو معلوم ہے. دنیا سے بیسیکلی محبت کی اگر ہم دیکھا جائے تو سائن اور سمبلز کیا ہوتے ہیں, کیا ہے. اپنی لائف کو بھی اگر ہم اپنا سینیریو سامنے رکھیں پریکٹیکلی تو دنیا سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں. نمبر 1, لمبی امیدیں باندھنا. In our planning, basically, whenever we plan something, we don't consider at all about death. اگر ہماری زندگی کی پلاننگ میں شامل ہو, ہماری زندگی بہت کانشیس ہو جائے, تو ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ لمبی امیدیں باندھنا, زندگی کی ایسی حرص کرنا, ایسی لالچ کرنا, خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو, عزت کی ہو یا ذلت کی. لائک آپ پلان تو کریں آپ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو, لیکن ڈو یو ایور تھنک کہ وہ زندگی رسپیکٹ والی ہوگی یا ذلت والی ہوگی, مطلب زندگی تنگ ہوگی یا لائک آپ سکون سے کمفرٹ زون کے ساتھ گزاریں گے. یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نمبر 1 لمبی امیدیں باندھیں, نمبر 2 آپ بس لالچ ہے کہ زندگی ہو, یہ نہیں ہے کانشیسنس یا بیچ میں شعور کیسی ہوگی, ذلت والی یا عزت والی. مال کی محبت. نمبر 3 پوائنٹ از مال کی محبت. نمبر 4 آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی, آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, بے پرواہ ہو گئے آخرت کے حوالے سے. اور یہود مشرکوں سے بڑھ کر حریص ہیں, کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے, اس وجہ سے وہ آخرت پر, اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین ہی نہیں رکھتے. ایک بندے کا کانسیپٹ ہی نہیں بنا ہوا تو اس کو کس چیز کا ڈر یا خوف. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم بڑا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے, عمر کی حرص اور مال کی حرص. اور ترمذی نے روایت کیا ہے, یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ, زندگی کی حرص کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے, اگر یہ عمر عطا کر بھی دی جائے جو کہ 1000 سال یہ مانگ رہے ہیں تو ان کے کام نہیں آ سکتی, نہ ہی عذاب کو دور کر سکتی ہے. یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں, کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو وہ جانتے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے, عذاب سے نہیں ٹل سکے گا. واللہ بصیر بما یعملون, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے اعمال سے بے خبر ہے, نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے. صرف ایک تو اعمال ہے نا, اس کے پیچھے جو نیتیں انہوں نے باندھ رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں اور ان کے کام کیسے ہوتے ہیں. یہ یقین انسان کو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی لائف کا. انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادوں کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپروچ میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے. انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرتا ہے, کانشیس ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانیوں سے باز بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی
جو حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی اس سے یہ شعور دلایا ہے ہمیں اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. یہ حقیقت ہے، اٹس ریالٹی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود اسے اپنی آگ کا شعور دے رہے ہیں کہ یہ آگ ہے، اس سے بچ جاؤ. یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی شعور کہ انسان کو زندگی ہر پل ہر لمحہ متقی ہو کر گزارنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اندر گزرنے والی ہر ایک سوچ سے واقف ہے. انسان کو کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم نصیب کرتا ہے. اب اسی آیت کو بس سم اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کا بتا رہے ہیں کہ وہ تو آخرت کے منکر ہیں ہی، بیکاز دے آر ناٹ بلیونگ اینی بک، وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں. اس لیے ان کے خیال میں ان کے لیے جو کچھ بہار اور عیش ہے، جو بھی لگژری ہے، وہ دنیا ہے. لہٰذا اگر وہ طویل عمر کی تمنا کریں، وش کریں، تو عجیب نہیں لگتا، بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی کانسیپٹ ریگارڈنگ ریلیجن. ان کا کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ کوئی سوچ ہی نہیں بنی ہوئی نا. تو اگر وہ لمبی زندگی کی حریص ہیں یا پھر دنیا کو ایسے گزار رہے ہیں کہ دس از آل، بس آل ان آل یہی ہے، ساری دنیا بس یہی ہے، یہ ہمیں جی لینی ہے، آخرت کا کوئی کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہے ہی نہیں نا. تو وہ تو جیسی زندگی بھی گزاریں، ٹھیک ہے، یہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھیں کہ یہاں پہ سب کچھ جو کرنا ہے جو آئے سب کر لو، تو ان کا تو ایک سمجھ بھی آتی ہے. لیکن یہود جب مانتے ہیں کہ آخرت ہے، دے نو، دے بلیو ان آخرہ، تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو آخرت کی، مطلب ایک تو آخرت کو مانتے ہیں، دوسری ہٹ درمی سمجھیں، مطلب ان کی سوچ اور مینٹالٹی کو ذرا سوچیں کہ ایک تو آخرت کے قائل ہیں، دے نو کہ آخرت ہونی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ کو ہی ڈیزرونگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہی ملنی ہے بس آخرت کی نعمتیں. پھر بھی اگر وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال بد، جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، اس کی سزا سے ڈر کر یہ موت سے بھاگتے ہیں، اور 1000 برس کی عمر اس لیے چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے what we have done, we will receive all these rewards in return. تو جب ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے بیڈ ڈیڈز کر لی ہیں، جو بھی ہم نے برے اعمال کر لیے ہیں، اب اس کا صلہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اچھے کیے ہوتے تو اچھا ملتا، برے کیے ہیں تو برا ملنا ہے. اس سے بھاگنے کے لیے، اسکیپ کرنے کے لیے یہ لوگ مانگتے ہیں 1000 سال کی زندگی، تاکہ ان کے جو بھی برے اعمال ہیں ان کا اینڈ رزلٹ ہی نہ نکلے. ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، ہمارے بچے پورا سال محنت کرتے ہیں کورس میں، اور ہمیں ان دا اینڈ آف دا ایئر ہمیں انتظار ہوتا ہے کب ان کا رزلٹ آئے گا، اور ہمیں پتا چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے پورے سال میں، تو ہمیں پوری ایئر کی رپورٹ ملتی ہے. تو جب ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہر پرسن کا معاملہ اللہ سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. تو اب اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ جب ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اللہ سے ملاقات کر لینی ہے، تو ہمیں آخرت میں اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن جب ہم برے اعمال ہی کر رہے ہیں تو کیا ہمارا مرنے کو بھی جی چاہے گا؟ تو اب جو یہ لوگ ہیں، انہوں نے جب کیے ہی برے اعمال ہیں تو یہ پھر 1000 برس کی عمر چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو برے اعمال ہیں ان کا ان کو رزلٹ ہی نہ ملے. حالانکہ یہ لوگ ابلیس کے برابر بھی عمر پالے تو عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے کیا ہے؟ بے خبر نہیں ہے. وہ تمام بندوں کے برے اور بھلے ہر اعمال، ہر طرح کے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور ان کو ویسا ہی بدلہ دے گا جیسے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بیٹھنا، ہمارا علم حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی اصلاح ان آیات کی روشنی میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارا شرح صدر کر دے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں. اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے پڑھنے پڑھانے میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور یہود کی جتنی بھی برائیاں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شعوری طور پر ان سب سے بچنے کی اور
ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ ایک آئیڈیل مسلم کی زندگی ہوتی ہے، جیسی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم دنیا چھوڑے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔